بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم اپنی کتاب آئینہ قادیانیت کے 30 سوالات پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے بہت ساری اضافی مباحث بھی پڑھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آئینہ قادیانیت کا ضمیمہ پڑھیں گے۔ اس کے اندر کچھ ایسے اور فرقوں کا تذکرہ موجود ہے جو کسی زمانے میں دعوی نبوت یا دعوی مہدویت کر چکے ہیں اور آج بھی ان کے ماننے والے کسی نہ کسی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں پر ضمیمہ کے اندر ان فرقوں کا تعارف اور ان کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں، ہم بھی ان کو اختصار کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریض ضمیمہ آئینہ قادیانیت۔ حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب مد ظلہ، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کی پیشگوئی مختلف احادیث میں بیان فرمائی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر ماضی قریب تک بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ان میں سے اکثر تو اپنے متبعین کے ساتھ ایسے نابود ہوئے کہ سوائے تاریخ کے اوراق کے ان کا وجود نہیں۔ البتہ ماضی قریب میں کچھ ایسے مدعیان نبوت پیدا ہوئے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کی طرح ان کے متبعین کا وجود بھی بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی کے متبعین سے مسلمانوں کے دین و ایمان کو بچانا ضروری ہے، اسی طرح ان جھوٹے مدعیان نبوت کی نشاندہی بھی اکابر نے ضروری سمجھی تاکہ ان سے بھی ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہاں پر ان کا کچھ تعارف مذکور ہے، آگے انشاءاللہ جہاں پر مستقل طور پر یہ ضمیمہ شروع ہوگا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے عقائد بھی اختصار کے ساتھ مذکور ہیں۔ ذکری فرقہ، ان میں سے ایک ذکری فرقہ ہے جس کا بانی محمد مہدی اٹکی ہے جو 977 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس نے پہلے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں اجرائے وحی کا بھی دعویٰ کیا اور اس کی غیبت 1029 ہجری کو ہوئی۔ یہ فرقہ ملا محمد اٹکی کو معاذ اللہ خاتم النبیین سمجھتا ہے۔ یہ فرقہ قوم بلوچ میں زیادہ پھیلا۔ یہ لوگ تربت یعنی بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس میں کوہ مراد کا حج کرتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے بابی فرقہ۔ دوسرا فرقہ بابی ہے جو علی محمد باب کی طرف منسوب ہے۔ علی محمد 20 اکتوبر 1819 عیسوی کو شیراز کے ایک تاجر خاندان میں پیدا ہوا اور مختلف مراحل سے گزر کر 9 جولائی 1850 کو مرزا تقی خان وزیر اعظم ایران کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ بھائی فرقہ، تیسرا فرقہ بھائیہ ہے جو حسین علی اور بہاء اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کی پیدائش 1817 عیسوی میں ایران میں ہوئی اور وفات 8 مئی 1892 عیسوی کو ہوئی۔ اس نے علی محمد باب کی پیشگوئی کے مطابق اپنے من یظہرہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1853 میں اس نے اپنے اوپر وحی کا دعویٰ کیا، پھر 10 سال بعد 1863 میں اپنی ماموریت کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ بہاء اللہ کی وفات کے بعد اس کے بڑے لڑکے عباس آفندی نے اس کی تحریک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس نے 28 نومبر 1921 کو وفات پائی تو اس کا نواسہ شوقی آفندی اس کا جانشین بنا۔ اس نے 4 نومبر 1957 عیسوی کو لندن میں وفات پائی تو اس کے بعد 27 آدمی ایادی امر اللہ کے نام سے جماعت چلانے لگے۔ پھر انہوں نے بیت العدل کے نام سے 9 آدمیوں کی کمیٹی تیار کی جو ایک کے بعد دیگرے 9 آدمیوں کی تعداد کے ساتھ جماعت کا نظم و نسق چلاتے آ رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ان فرقوں کے بعض نظریات قلم بند کیے گئے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے صدر محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے حکم پر آئینہ قادیانیت کے ضمیمہ کے لیے فقیر کی درخواست پر یہ مضمون حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم رئیس شعبہ دعوت و ارشاد جامعہ خیر المدارس ملتان نے تحریر فرمایا جو پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور خود بھی ان سے بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یرحم اللہ عبدا قال آمین، کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اس دعا کو سن کر آمین کہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ فقیر اللہ وسائع 10 ربیع الثانی 1830 ہجری کو یہ تقریض ضمیمہ کی لکھی گئی ہے۔ ضمیمہ آئینہ قادیانیت مولانا مفتی محمد انور اوکاڑوی صاحب مد ظلہ۔ عقائد ذکری فرقہ۔ ذکری فرقے کے عقائد دیکھیے۔
اللہ الہنا محمد النبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ اللہ ہمارا الہ ہے، محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ دوسرا اس کا حصہ دیکھیں، نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ نیچے تیسرا جو اقتباس دیکھیے، قدسیوں کا رفیق ہے، میٹھے باغ کا بلبل ہے، قرآن کی تعویل کرنے والا ہے، آخری نبی ہے، اماموں کا سید ہے اور خاتم النبی ہے، نور محمد مہدی اول آخر الزمان علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ ذکریوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ، لیکن سفرنامہ مہدی صفحہ نمبر 5 میں اس کلمے میں نور پاک کا لفظ نہیں لکھا۔ اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی، ابھی ماقبل میں ہی آپ نے سنا ہے کہ یہ یہاں پر محمد مہدی اٹکی یہ مراد لیتے ہیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ لا الہ الا اللہ نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ 7 نمبر پہ ذکری محمد اٹکی کو رسول آخر الزمان خاتم المرسلین مانتے ہیں۔ آگے فارسی کی عبارت موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ونات درشان حضرت سید المرسلین اور محمد مہدی ابو الاخرین ہادی برگزی رب العالمین، سفرنامہ مہدی صفحہ نمبر 3۔ تعویل قرآن دیکھیے، تعویل قرآن نبی تمام سید امام مرسل خاتم رفیع الاکرام نور محمد مہدی اول و آخر الزمان علیہ السلام، نعوذ باللہ، ذکر الہی صفحہ نمبر 39، مطبوعہ 1956۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ فارسی کی عبارت لکھی ہے، تو ہی خاتم جملہ پیغمبراں، تو ہی تاجدار ہما سروراں، تو بودی پیغمبر بحق الیقین کا، آدم نہا بود درماوتین، امام رسول پیشوائے سبل ہما ہمچوگ برگ است او ہمچوگل۔ 11 نمبر پہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خدائی پر اور میری پیغمبری پر ایمان لایا وہ مجھ سے ہے، اور جو الٹے منہ پھرا اور شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ 12 نمبر پہ ہے قلمی نسخہ سیر جہاں صفحہ نمبر 168 میں، تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص تمام دوسرے پیغمبروں پر ایمان لا کر محمد اٹکی کی پیغمبری کا منکر ہو یا ذکری دین کو غلط سمجھے وہ کافر شمار ہوگا اور دوزخ سے خلاصی نہ پا سکے گا۔ 13واں پوائنٹ دیکھیے، محمد مہدی تمام پیغمبروں سے افضل ہے، تمام انبیاء کرام پر لازم ہے کہ وہ محمد اٹکی پر ایمان لائیں۔ 14 نمبر پہ دیکھیے، اور ہم کپڑے بالکل پاک پہنتے ہیں اور پلید سے ذکر الہی کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اور جو آدمی ہمارے مذہب میں 40 دن ذکر الہی نہ کرے اس کو کافر یا ناکارہ سمجھتے ہیں۔ میں ذکری ہوں نامی کتاب صفحہ نمبر 31۔ 15 نمبر پہ دیکھیے، چنانچہ کوئی ایک ذکری بھی نماز نہیں پڑھتا، اگر ان میں کوئی ایک بار بھی نماز پڑھے تو اس کو بددین اور مرتد شمار کرتے ہیں۔ ذکری مذہب کے عقائد و اعمال صفحہ نمبر 54۔ 16 نمبر پہ ہے ذکری نماز کی طرح ماہ رمضان کے روزہ کے بھی منکر ہیں۔ 17 نمبر پہ ہے ذکری زکوٰۃ کا بھی 40واں حصہ کے بجائے عشر لیا کرتے ہیں۔ 18 نمبر پہ ذکری لوگوں کے نزدیک حج بیت اللہ منسوخ ہے۔ 19ویں نمبر پہ ذکریوں کے نزدیک اللہ کے فرمان حتی یاتی اللہ بامری میں امر اللہ سے مراد مہدی ہیں۔ تو آپ نے ان 19 پوائنٹس کے اندر متعدد چیزیں ملاحظہ کی ہیں، ہر چیز اس میں سے کفر کی وجہ اور سبب ہے کہ کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم المرسلین ہونے کا انکار ہے، کہیں پر آپ کے بعد محمد مہدی اٹکی کو نبی قرار دیا جا رہا ہے، اور کہیں پر اس کے نہ ماننے کو کفر ثابت کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر تمام انبیاء کی گستاخی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے اس پر ایمان لائیں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اس کے کفر کی وجوہات کے طور پر آ چکی ہیں۔ بابی فرقہ کے عقائد دیکھیے، اے محبوب ذکر اعظم کی مہربانی کی قدر کرو کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، حضرت باب نے نماز، روزہ، شادی، طلاق اور میراث کے بارے میں ان احکام کو قلم زد کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ آگے جا کے لکھتا ہے، آپ نے ایسے احکام نازل کی جو اپنے مختصر عہد کے لیے ضروری تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب من یظہر اللہ کا ظہور ہوگا تو وہ مجاز ہوں گے کہ ان کے احکام شریعت محمدی کو برقرار رکھیں یا کسی حکم کو یا سب احکام کو تبدیل کر دیں۔ یہ بابی فرقہ علی محمد باب کو ماننے والے ہیں، اس کے بارے میں من یظہر اللہ کا دعویٰ تھا، اور یہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ شریعت کی جس چیز کو محو کرنا چاہے، جس کو باقی رکھنا چاہے، اس کو یہ اختیار نعوذ باللہ دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ کتاب البیان میں حضرت باب نے صاف اور واضح طور پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام قلم زد کر دیے تھے جو نماز، روزہ، شادی یا طلاق کے بارے میں تھے اور جن پر مسلمان 1000 سال سے عمل کر رہے تھے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ حضرت باب نے نئے دور کا آغاز کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قطعاً جدا ہے۔ نئے دور کا آغاز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قطعاً جدا ہے۔ پانچویں نمبر پہ حضرت باب ایک نیا اور مستقل دین لائے ہیں۔ کانفرنس کے دوران ہر دن حضرت بہاء اللہ آیات نازل کرتے جو شرکاء کے سامنے پڑھی جاتی اور ہر دن اسلام کے کسی ایک قانون کی منسوخی کا اعلان کیا جاتا۔ یہ جو بابی فرقے میں بہاء اللہ کا تذکرہ آیا ہے یہ اصل میں مرزا حسین علی نوری ہے جو کہ بابی فرقے کا ایک پرجوش مبلغ تھا۔ ابتدا میں تو یہ باب کا ہی پیروکار تھا، لیکن 1863 میں پھر اس نے دعوی نبوت کر دیا کہ میں ہی وہی متوقع نبی ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال چھٹے نمبر پہ جناب طاہرہ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت باب کا امر اسلام سے الگ ہے۔ ساتویں نمبر پہ حضرت باب ایک نئے ظہور، نئے دین کے بانی ہیں اور اسی روحانی سلسلہ کے ایک فرد ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما صلوات و تسلیمات یہ کے بعد دیگرے شامل ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ دیکھیے، حضرت سید باب کے پیغام کو جھٹلانا ایسے ہوگا جیسے اس پیغمبر کو جھٹلانا جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر سارے پیغمبروں نے نازل کیا ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم 2 شبانہ روز میں اتنی تعداد میں آیات الہی نازل کرنے کے قابل ہیں جو پورے قرآن کے برابر ہوں۔ 10ویں نمبر پہ آپ یعنی باب کے منصب 2 طرح کے تھے۔ اولاً شارع رحمانی کہ آپ نے خدا کی قدرت و علم اور مشیت و ارادہ سے شریعت نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سنن سابقہ کو منسوخ کر دیا۔ ثانیاً مبشر من یظہرہ اللہ، آپ نے اپنے صحائف میں بار بار بشارات دی کہ آپ کی بعثت کے 9 سال بعد اس ہستی کا ظہور ہوگا جسے خدا ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت بہاء اللہ کا ظہور 1852 عیسوی میں ہوا۔ سوانح حضرت باب صفحہ نمبر 141۔ تو یہ عقائد تھے بابی فرقے کے جن میں سے ہر عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد بہائی فرقے کے عقائد دیکھیں۔ اجراء وحی کا دعویٰ اور ختم نبوت کا انکار۔ پہلا، حضرت بہاء اللہ کا دعویٰ ظہور موعود ہے نہ کہ دعویٰ نبوت یا نیابت، تو واضح عقلی دلیل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مظہر امر اللہ شریعت سابقہ کو جاری کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے، کیونکہ یہ مرتبہ شرعیت ہے اور یہ مرتبہ سلطنت مطلقہ الہیہ ہے، اور یہ مرتبہ سلطنت مطلقہ الہیہ کہلاتا ہے۔ دوسرا، مہدی کا ظہور اسلام کے خاتمہ اور شریعت جدید کی ابتدا کا سبب ہوگا۔ تیسرا، یہ خیال بالکل باطل ہے کہ اسلامی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی، اور مظاہر امر خداوندی کا دروازہ جو امت کی ہدایت و نجات و خوشحالی کا سب سے بڑا دروازہ ہے جو ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ یہی بات مرزا قادیانی بھی کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کو مشترکہ ملے گی، اس لیے کہ دعویٰ مشترک ہے تو ایک دوسرے سے پھر یہ معاونت بھی لیتے رہے ہیں، کتابوں کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے۔ چوتھے نمبر پہ، اور نہ لفظ خاتم النبیین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب کوئی شریعت جدید اسلام کے بعد نہیں آئے گی، اور نہ کلمہ لا نبی بعدی سے اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب الامر ظاہر نہیں ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ، قائم موعود کا اصل منصب ربوبیت و شرعیت ہے نہ کہ کسی شریعت کے ماتحت ہونا۔ چھٹے نمبر پہ، حضرت بہاء اللہ نے 12 اپریل 1863 عیسوی کو اپنی بعثت کا عظیم الشان اعلان کیا۔ اس ظہور اعظم سے دوبارہ شور قیامت مچ گیا۔ ساتویں نمبر پہ، اڈریا نوبل اکا سے بادشاہوں کے نام خطوط میں آپ نے اپنی روحانی ماموریت کا اعلان فرمایا۔ جب حضرت بہاء اللہ ارض مقدس میں اپنے قید خانہ میں تشریف لائے تو صاحبان ہوش نے محسوس کر لیا کہ وہ بشارات جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں کی زبانی 2 یا 3 ہزار برس پہلے دی تھیں اب پھر ظاہر ہوئی ہیں، اور خدا کے وعدے سچے تھے، کیونکہ کچھ پیغمبروں پر خداوند عالم نے وحی فرمائی تھی اور خوشخبری دی تھی کہ رب الافواج کا ارض مقدس میں ظہور ہوگا۔ یہ سب وعدے پورے ہو گئے۔ 8ویں نمبر پہ ہے، پیغمبروں کو بھیجنا خدا کی وہ سنت ہے جو جاری تھی اور خدا کی سنت جاری رہتی ہے، لہٰذا پیغمبروں کا آنا سنت اللہ کے مطابق نہ صرف ممکن بلکہ ضروری ہے۔ 9ویں نمبر پہ، پیغمبروں کا بھیجنا خدا کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے۔ خدا کے فضل و کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ 10ویں نمبر پہ، خدا نے کسی کتاب میں اور قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ یہ کتاب اور شریعت آخری ہے اور اس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ باتیں امتوں اور لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ 11ویں نمبر پہ، قرآن مجید میں مستقل رسولوں کی آمد کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ رسول آتے رہیں گے، نیا ذکر الہی یعنی کتاب و پیغمبر ضرور آئیں گے۔ حدیثوں میں فرمایا ہے کہ آنے والے موعود امر جدید اور شرع جدید لے کر آئے گا۔ مسیح موعود جہاد اور جزیہ کو ختم کر دے گا۔ یہ کام ایک صاحب اختیار پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔
تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے 11 پوائنٹس پڑھ لی ہیں، آگے کافی تفصیل کے ساتھ اس کے عقائد کو ذکر کیا گیا ہے، یہ تقریباً 24 پوائنٹس ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فرقوں کی گمراہی سے، فتنے سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔